معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کی کچھ فضیلت، کچھ برکتیں اور کچھ عمل اور وظیفہ کرنے کے طریقے بتاؤں گا۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ بے شمار فائدے، بے شمار برکتیں اور بے شمار فضیلتیں حاصل کر پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کی کچھ فضیلتیں جانتے ہیں، کچھ برکتیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس کا عمل کس طرح سے کیا جائے، اس کا وظیفہ کس طرح سے کیا جائے اور کس کام کے لیے کس طریقے پر وظیفہ اور عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، جس کا جاننا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے۔ ویسے تو آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن یہاں پر ہم کچھ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر سے محتاجی دور کر دے گا۔ اگر آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے کو 70 گنا زیادہ بڑھا دے گا۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور آپ کے فیملی کی اور آپ کے جان و مال کی اور آپ کے پورے گھر والوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر آپ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ دعا سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ مفسرین اکرام نے احادیث اور روایت کی روشنی میں قرآن حکیم کی بعض آیتوں کو بعضوں پر فضیلت بیان کی ہے، یعنی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دوسرے آیتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ ایک آیت کا دوسری آیت یا دوسری صورت سے افضل اور اعلیٰ ہونا اور عظیم تر ہونا کثرت اجر و ثواب کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ علمی اصول ذہن میں بیٹھا لینی چاہیے کہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن حکیم کا دل ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اجر و ثواب قرآن حکیم کی 2/3 تلاوت کے برابر ہے، سورہ اخلاص کا 3 بار پڑھنا 1 بار قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے، تو یہ اجر اور ثواب ہے، یعنی اتنا پڑھیں گے تو اس کے مقدار میں اتنی برابر آپ کو ثواب حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں گے تو پورے قرآن پڑھنا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ آیت الکرسی کو اٹھتے بیٹھتے اکثر کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، تمہیں کتاب اللہ میں سے یعنی قرآن پاک میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے؟ یعنی 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا۔ تو اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر مجھے کوئی عظیم اور اعظم آیت یاد ہے تو وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی آیت۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے مانے نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے موت کے سکرات میں آسانی فرماتا ہے، یعنی جو موت کی تکلیف ہوتی ہے، جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور آسانی سے روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول خدا آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ آیت الکرسی کی 70 مرتبہ تلاوت کرنا معالج کی دوا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیابی کرا دیتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ آیت الکرسی کی فضیلت، اور بھی بے شمار ایسے فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم آیت الکرسی کے ذریعے سے کون سا وظیفہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو دھیان سے اپنے ذہن میں بیٹھا کر اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ کسی بھی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ 1 گلاس میں پانی لے لیں اور اس 1 گلاس پانی میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم
آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس 1 گلاس پانی میں پھونک دیں، دم کر دیں، اور وہ 1 گلاس پانی مریض کو پلائیں، یعنی جو بیمار ہے اس کو پلائیں۔ آپ خود بیمار ہیں تو آپ خود پئیں۔ اس طریقے پر، یعنی یہی طریقے میں ہر دن آپ کو 7 دنوں تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی مرض ہوگا، آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو آپ اس عمل اور وظیفہ کے ذریعے سے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا آزمودہ عمل اور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس پر عمل کریں گے جو ابھی بتایا جا رہا ہے، تو آپ بے شمار فائدے حاصل کر پائیں گے۔ آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، مقصدیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کریں اور کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد شروع میں 3 مرتبہ 3 ٹائم درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم آیت الکرسی کو پڑھیں۔ مکمل آیت الکرسی کو پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آخر میں اس کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کا 1 دن کا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد مختصر چھوٹی سی دعا کریں۔ یہ 1 دن کا عمل اور وظیفہ ہوا۔ اسی طریقے پر آپ 41 دنوں تک 41 ڈیز تک یہ عمل کریں گے اور ہر دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں یہ عمل کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے رات میں یا دن میں جس وقت میں، مثال کے طور پر 9 بجے رات کو آپ نے یہ عمل کیا پہلے دن، تو ہر دن اسی وقت میں کریں، زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ 24 گھنٹے میں جو بھی وقت آپ کو مل جائے اس وقت میں آپ کر لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دعا کی قبولیت اور عمل کی قبولیت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے سے آپ شادی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کریں اور کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائم درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم آیت الکرسی کو پڑھیں۔ مکمل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنی شادی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مختصر چھوٹی سی دعا کریں۔ یہ 1 دن کا عمل اور وظیفہ ہو گیا۔ اسی طریقے پر آپ 21 دنوں تک 21 ڈیز تک یہ عمل کریں گے۔ جب عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حساب دعائیں کریں، چاہے آپ کی شادی کے لیے ہو، چاہے مناسب رشتے نہ آ رہے ہوں، یا آپ کو شادی کے لیے کوئی سوال ہو، یا کسی طرح کی بھی کوئی الجھن ذہن میں بھر رہی ہو، تو اسی صورت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے مناسب رشتے کے لیے، بہتر شادی کے لیے اور بہتر اپنے جوڑے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے مناسب اور غیبی رشتہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم یہاں پر بتاتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کا عمل اور وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عمل وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر کے کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم درود شریف پڑھیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو بہتر یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم آیت الکرسی کو پڑھیں۔ مکمل آیت الکرسی کو 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 21 مرتبہ 21 ٹائم درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قرض کی سبکدوشی کے لیے، اپنے قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے، قرض کے لیے کوئی ذریعہ بنانے کے لیے دعا کریں، مختصر دعا کریں، اور 41 دنوں تک 41 ڈیز تک کنٹینیو یہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنائے گا جس کے ذریعے سے آپ کے قرض آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے اور آپ آہستہ آہستہ اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سبکدوش فرمائے گا۔ تو یہ تھے کچھ عمل کرنے کے طریقے، اور بے شمار اور بھی عمل کرنے کے اور وظیفہ کرنے کے طریقے ہیں جو آیت الکرسی کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کچھ ویڈیو میں ہم بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی کی تلاوت ہے، اسی طریقے پر آپ کو تلاوت کرنی ہے، عمل اور وظیفہ میں کرنے ہیں۔ آپ جلدی جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔